بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسم اعظم کا باطنی طریقہ نکالنے کا فارمولہ بتاؤں گا۔ اسم اعظم وہ پاک اسم ہے جس کی تلاش میں ہر انسان رہتا ہے کہ مجھے اسم اعظم حاصل ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس شخص کو اسم اعظم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے طریقے کے مطابق اس کا ورک کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل حل فرما دیتے ہیں، تمام پریشانیاں ختم فرما دیتے ہیں اور دین دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں اور وہ بے تاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان اپنے خاص نام کے موافق جو اسم اعظم ہوتا ہے اس کی تلاش میں رہتا ہے۔ ویسے تو یوٹیوب وغیرہ میں یا کتابوں میں آپ نے اسم اعظم کے نکالنے کے جو عام رائج طریقے ہیں وہ دیکھے بھی ہوں گے، ان کو آپ نے سیکھا بھی ہوگا، لیکن ہر کسی کے نام کے ساتھ وہ جو اسم اعظم ہوتا ہے وہ نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو عام فہم طریقے آپ کو سکھائے جاتے ہیں اسم اعظم کے نکالنے کے، کہ جو آپ کے نام کے اعداد ہیں اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد ہیں ان کو آپس میں جمع کر کے عدد معلوم کر لیں، پھر اسی عدد کے موافق اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایسا نام جس کے اعداد آپ کے اور آپ کی والدہ کے نام کے اعداد کے موافق ہوں وہ آپ کا اسم اعظم ہے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سے نام ایسے ہیں جن کے اعداد اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے اعداد کے موافق نہیں ہوتے، تو انسان پھر الجھن اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسم اعظم کے نکالنے کا جو باطنی طریقہ ہے وہ میں آپ کو فارمولے کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کروں گا اور وہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے محمد احمد اور اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ۔ ہمیشہ کے لیے یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی آپ عملیات کے میدان میں اعداد کے اعتبار سے جو بھی حساب لگانا چاہیں تو اس میں بن یا بنت آپ نہیں لکھیں گے۔ یہاں پر ابھی محمد احمد بن فاطمہ ہے تو آپ نے اس میں بن نہیں لکھنا، بلکہ محمد احمد اور فاطمہ کے اعداد کو نکال لینا ہے۔ تو محمد احمد فاطمہ کے اعداد 280 ہوئے۔ ابھی اس 280 کو آپ نے تقسیم کرنا ہے 12 سے۔ جب ہم نے 280 کو تقسیم کیا 12 سے تو حاصل ہوا 23۔ اب اس 23 کو دوبارہ ہم نے 12 سے ضرب دینا ہے۔ 12 سے جب ہم نے 23 کو ضرب دیا تو 276 حاصل ہوئے، 276۔ اب جو محمد احمد بن فاطمہ کے اعداد تھے 280، اس میں سے ہم نے اس 276 کو منفی کیا تو ہمارے پاس بچا 4۔ اب اکائی میں جا کر جو معلوم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ تو عام فہم طریقہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اسم اعظم کے معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی اکائی میں جانا پڑتا ہے، لیکن اکائی میں جانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے مطلوبہ نام کو 12 سے تقسیم کرنا ہے۔ 12 سے تقسیم کرنے کے بعد جو حاصل ہو اس کو آپ نے 12 سے ضرب دینا ہے۔ اس کے بعد جو عدد حاصل ہو تو آپ نے اس مطلوبہ نام میں سے جو حاصل شدہ عدد ہے اس کو منفی کر لینا ہے، تو آخر میں جو بچے گا تو وہ اکائی والا عدد ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ محمد احمد بن فاطمہ کو ہم نے 12 کے فارمولے پہ اپلائی کیا اور ہمیں 4 حاصل ہوا، اور اکائی میں جو یہ 4 ہے یہ اس کا گولڈن نمبر ہے۔ اب اسی فارمولے کو ہم نے اللہ رب العزت کے کسی ایسے نام کے اوپر اپلائی کرنا ہے کہ اس کے فارمولے کے اپلائی کرنے کے بعد آخر میں 4 بچے، جیسا کہ ان ناموں کو 12 کے فارمولے پر اپلائی کرنے کے بعد آخر میں 4 بچا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے جو نور نام ہے اس کے عدد بنتے ہیں 256۔ اب 256 کو ہم نے کیا 256 کو ہم نے اسی طرح 12 سے تقسیم کیا۔ جب 12 سے تقسیم کیا تو آخر میں بچے 21۔ اب اس 21 کو دوبارہ ہم نے ضرب دیا 12 سے تو آخر میں بچے 252۔ اب جو نور کا اپنا عدد تھا 256، تو 256 میں سے ہم نے اسی فارمولے کے بعد جو 252 بچا اس کو منفی کیا تو آخر میں بچا 4۔
تو جیسے کہ محمد احمد بن فاطمہ کے اعداد کو اس فارمولے پر اپلائی کرنے کے بعد 4 بچا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کے صفاتی نام نور کو اس فارمولے پر اپلائی کرنے کے بعد آخر میں 4 بچا۔ تو مطلب یہ کہ محمد احمد بن فاطمہ کا جو اسم اعظم ہے وہ یا نورو ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ محمد احمد بن فاطمہ کے اعداد جو کہ 280 تھے، اس میں ہم نے یا نورو کے اعداد کو جمع کیا، 256 کو جمع کیا، تو 256 جمع 280 یہ ہوئے 536۔ مطلب یہ کہ محمد احمد صاحب دن کے کسی حصے میں اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے بعد یا نورو 536 مرتبہ پڑھے گا، تو اس اسم اعظم کی ورد کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام مسائل حل فرمائیں گے، اس کو اللہ رب العزت ترقیاں نصیب فرمائیں گے، جس مقصد کے لیے بھی وہ اس اسم کا ورد کرے گا اللہ رب العزت اس کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ فارمولہ جو میں نے آپ کو اسم اعظم نکالنے کا بتایا، یہ کہیں پر بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اور نہ ہی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کسی عملیات کی کتاب میں آپ نے اس کو پڑھا ہوگا۔ تو یہ ہماری سنوں کا راز ہے۔ آپ اسی طرح اپنے نام کے اسم اعظم کو معلوم کرنے کے بعد ان دونوں ناموں کو آپس میں جمع کر کے جو عدد حاصل ہو اسی عدد کے موافق اس اسم کا ورد کرتے رہیں، تو انشاءاللہ الرحمن پڑھتے ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب اس کی تاثیر آپ کو حاصل ہوگی تو آپ اپنی آنکھوں سے یہ کرشماتی نظارہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ رب العزت پڑھائی کے بعد آپ کو اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا۔ والسلام۔